السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی قسمیں کھا کھا کر رسول سے کہتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، چاہیے یہ کہ دستور کے مطابق اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو رسول کے ذمے وہی کچھ ہے جو اس کے ذمے ہے جس کا وہ مکلف ہے، اور تمہارے ذمے وہی کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 53 اور 54، 53 اور 54، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو آیات ہیں یا یہ جو سورۃ کریمہ ہے، یہ بہت ہی سینسٹیو حالات میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لوگوں نے الزام لگایا، منافقین نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ان کے پروپیگنڈے میں بہت سارے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ کریمہ نازل فرمائی، اور ابتدا کے کچھ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت اور ان کی پاک دامنی میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول، قاعدے اور ضابطے بیان فرمائے جن اصول، قاعدوں اور ضابطوں پر عمل کر کے ایک مسلمان اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، پوری مسلم کمیونٹی، پورا مسلم سماج و معاشرہ اس پر عمل کر کے سماج معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، جنت نما بنا سکتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری خیر و بھلائیاں رکھی ہیں جو اس طرح سے ان آیتوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ یہ جو دو آیات ہیں اصل میں اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ آیات اسی سورۃ کریمہ سے جب کسی درس میں پیش کیا تھا تو ہم نے بتلایا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ایسے لوگ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، ان کے ایمان کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں کچھ، ان کے ایمان کا، ان کے دعووں کا کوئی ویلیویشن نہیں ہے۔ ویلیو کب ہوتا ہے کہ جب آدمی اگر کچھ بولتا ہے، کچھ دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو جا کر کے ویلیو ہوتا ہے۔ ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین جو ہوتے تھے، منافقین کہتے ہیں ان لوگوں کو جو بظاہر اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کہتے تو ہیں کہ نبی ہمارا نبی ہے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے، جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے، جب حکم کی فرما برداری کی بات آتی ہے تو نبی کے رستے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کے رستوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ایسے ہی لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ بظاہر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بڑا جلال اور عہدہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رعب ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رعب ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے اصحاب ہیں ان کا بھی رعب ہوتا تھا، اور ان کے اندر جو ایمانی طاقت تھی جس کی وجہ سے پورے علاقوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو بالادستی دے دی تھی، جس کی وجہ سے جو منافقین تھے اب ان کا کام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش رکھنا ہے، مسلمانوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اور پیچھے جو کفار و مشرکین ہیں، یہودی ہیں، ان کو بھی خوش رکھنا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ بظاہر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے، خلاف عمل بھی کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بہت زیادہ
قسمیں کھا کر کے عہد و پیمان کر کے کرتے تھے کہ اللہ کی قسم آپ جو کہیے گا ہم کریں گے، آپ کے لیے ہم اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف حکم کیجیے ہم لوگ جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی اور پختہ قسمیں کھا کر کے کہتے کہ اللہ کی قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی حکم دیجئے، ہم ابھی جہاد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، اسلام اور ایمان کو سربلند کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو مشن لے کر کے آئے ہیں اس مشن کے لیے اپنی جان تک کو جھونک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، قسمیں مت کھاؤ، کیونکہ دعویٰ کرنے سے اور قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ طاعت معروفہ، ایک مسلمان سے جو چیز چاہیے اللہ کو وہ دستور کے مطابق اطاعت و فرما برداری۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طاعت معروفہ، طاعت معروفہ کا دو مطلب مفسرین نے بتلایا ہے۔ پہلا مطلب یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان کا عہد کرتے ہیں اور اطاعت و فرما برداری کا پرن لے لیتے ہیں ان لوگوں کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے، جیسے ہی نبی کا حکم آتا ہے، فوراً وہ جھکتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر سرپٹ دوڑنے لگتے ہیں۔ قسم کھانے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب پہلے ہی جو ہے بھروسہ ٹوٹ چکا ہو۔ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے جبھی تو قسم کھانے کی نوبت آتی ہے، تو بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اسی لیے قسم کھا رہے ہو۔ اور آج بھی جو قسم کھا رہے ہو تو قسم نہیں ضروری ہے، ضروری یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور جو شریعت کا حکم اس پر چل کر کے دکھلا دو، چل کر کے دکھلاؤ کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قسم کھانے کی ضرورت کب ہوگی؟ جب چل کر کے نہیں دکھلانا ہے۔ دیکھتے ہیں نا نیتا لوگ بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے ٹائم ٹائم فش۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ایک دم پکا سچا مسلمان بن کے رہیں گے لیکن جب بات آتی ہے تو بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ نبی کی بات سے مختلف قسم کے پگڈنڈیوں پر چلنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ پہلا معنی لیا لوگوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو یہ لوگ آپ کے لیے اپنی جان کو نیچھاور کر دیں گے۔ آپ کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفہ، اصل چیز جو اللہ کو چاہیے اور جو شریعت کو چاہیے وہ دستور کے مطابق اطاعت و فرما برداری۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کتنی فرما برداری کر چکے ہو اللہ دیکھ چکا ہے، اب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بھی جان رہے ہیں کہ تم کتنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو۔ جنگ احد کا جب وقت آیا اور مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور کافروں کے سامنے پہنچنے والے تھے تو 300 منافقین کو لے کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا وہ سائیڈ ہو گیا۔ کیوں؟ تو لوگ جان رہے ہیں کہ تم کتنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، لہذا قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پورا پورا باخبر ہے، کیونکہ اللہ تو ظاہر کو بھی جان رہا ہے اور باطن کو بھی جان رہا ہے۔ سامعین کرام آگے مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑو گے تو جو رسول کی ذمہ داری ہے رسول نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کی تشریح اور توضیح خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی اور منشا کے مطابق کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح میں جو اسلامی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کی وہ بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے جیسا ایک معمولی آدمی آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہے نا، بس ہو گیا، اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری، اب کوئی ذمہ داری، بات آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ موڑو گے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ رسول کے اوپر ہے اور تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تمہارے اوپر۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے تم لوگوں کی؟
جو اللہ کا حکم آیا اس کے پیچھے چلنا اور جو رسول کا حکم آیا اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام یہ ہے کہ کلم کھلا اور بالکل کلیئر بات لوگوں تک پہنچا دینا۔ سامعین کرام، جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کو ہم اگر پھر سے غور و فکر سے دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ باتیں تو اس زمانے کے منافقین کو کہی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بات صرف منافقین کو کہی گئی، ہر زمانے کے لوگوں کو کہا گیا، ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے، آپ کے لیے بھی کہا گیا ہے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ میری آواز جن جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے، جو جو لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، ان تمام کو کہا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خالی خلی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ فکر اور یہ خیال پیدا کرنا ہوگا، یہ سوچ پیدا کرنا ہوگی کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی۔ کل بھی ہم نے بتلایا تھا، آج پھر بتلا رہے ہیں، پورے قرآن کی آیات کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تیسرے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے۔ کیوں نہیں لیا ہے؟ کیونکہ پورے کے پورے صحابہ کرام کس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو رسول کا منہج تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابہ کا بھی منہج تھا، اور اس کے بعد صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کا منہج کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، دوسرا کوئی منہج نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اور زندگی کے تمام فیکلٹیز میں، تمام شعبوں میں، تمام ڈپارٹمنٹ میں اگر اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پورے آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو ایک بات اور پتہ چلتی ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں آیتوں میں سے ایک آخری آیت میں کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ اس سے بھی دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر دنیا میں ہدایت پانا ہے تو کس کے راستے پر چلنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چلنا ہوگا۔ دنیا میں اگر امن و سکون چاہیے، آخرت میں عزت و سربلندی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ سماج و معاشرہ اچھا بن جائے، چاہتے ہیں کہ ہم خود اچھے بن جائے انفرادی طور پر، چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا بن جائے، تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے اندر یہ فکر لانا ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور پھر اسی اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا